الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بڑی الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ الحمدللہ عز وجل ہمارا لیول 1 مارچ میں شروع ہوا اور اب اختتام کی طرف ہے انشاءاللہ۔ بروز منگل 19 مارچ کو اس کا ٹیسٹ ہوگا۔ ٹیسٹ بہت ہی آسان ہے، یعنی آپ کی کتاب بھی آپ کے پاس ہو، کی کتاب کھولنے کی بھی آپ کو اجازت ہے، اسی طرح سے کیلکولیٹر اور تمام کی تمام چیزیں، موبائل، تمام چیزوں کی اجازت ہوگی، اس میں کسی بھی چیز پر پابندی نہیں ہے۔ غالباً 7 یا 8 سوالات ہوں گے اور ایک باکس دیا جائے گا، تو اسی انداز سے ہی آپ نے اس کو اپنے رجسٹر پر حل کرنا ہوگا، اور اس کے اندر مختلف سوالات ہوں گے۔ کوئی شہر دے دیا جائے گا، اس کا طلوع غروب معلوم کرنا ہوگا، کوئی شہر دیا جائے گا، اس کا صبح و شام معلوم کرنی ہوگی۔ اس طرح سے یہ مختلف کام ہوں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سینڈ کر دیں گے، تو اس کے اعتبار سے انشاءاللہ آپ کی جو مارکنگ وغیرہ ہوگی، جو نمبر ہوں گے، وہ آپ کو سینڈ کر دی جائیں گے۔ بقیہ پھر اس کے بعد ہماری کلاسز جاری رہیں گی، کل بھی کلاس ہوگی، اور اس کے بعد بھی ہماری کلاسز جاری رہیں گی کہ کچھ مزید اضافی چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہم نے پڑھنی ہے۔ تو یہ کہ ابھی ہمارا لیول 1 یہ مکمل نہیں ہوا، جو ٹیسٹ کے اندر جتنی مقدار تھی وہ آج ہماری مکمل ہو جائے گی، لیکن کلاسز چلتی رہیں گی، کل بھی کلاس ہوگی، اور یہ کہ پرسوں کلاس نہیں ہوگی کہ وہ ٹیسٹ ہوگا، بقیہ پھر اس کے بعد بھی ہماری کچھ دن مزید کلاسز چلیں گی۔ اب ایک گفتگو جو میں نے عرض کی تھی کہ کسی دن کے بعض اوقات کے ذریعے دیگر اوقات معلوم کرنا بہت ہی کام کی چیز ہے، اور سمجھنے کے لیے اور غور کرنے کی اس میں ضرورت ہوگی۔ کچھ چیزیں یاد رکھنی ہے ابتداً، وہ آپ پڑھ چکے ہیں، یہاں پر جن چیزوں کی ضرورت آ رہی ہے تو ان کو خصوصی طور پر بیان کیا گیا۔ طلوع شرعی و غروب شرعی کا عین درمیانی وقت نصف النہار ہوتا ہے۔ بِالفاظ دیگر جتنا دورانیہ طلوع سے نصف النہار تک ہوگا اتنا ہی نصف النہار سے غروب تک ہوگا۔ آسان سی بات ہے۔ ایک دن کے وقت فجر و مغرب کا دورانیہ برابر ہوتا ہے، یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ فجر یا مغرب کے دورانیے کی مقدار کا نصف زاویہ کبریٰ کے دورانیے کے برابر ہوتا ہے، یہ بھی ہم نے کل پڑھا تھا زاویہ کبریٰ کے باب میں۔ فجر صادق اور وقت غروب کا نصف زاویہ کبریٰ ہوتا ہے۔ یہ ہوتا ہے نا اس کا فارمولا کہ جو نہار شرعی کا نصف کیا بنے گا، جو نہار شرعی کا آدھا ہو، تو نہار شرعی صبح صادق سے غروب آفتاب تک ہے، تو اس کا نصف یہ نصف النہار شرعی بن جائے گا، جس کو زاویہ کبریٰ بھی کہتے ہیں۔ یعنی جتنا دورانیہ فجر سے زاویہ کبریٰ تک ہوگا اتنا ہی زاویہ کبریٰ سے غروب تک ہوگا۔ یہ 4 اصول ہیں، یہ جتنا اچھے ذہن میں ہوں گے، مشقوں کے ذریعے مزید پختہ ہوتے جائیں گے، تو یہ جتنے اچھے مضبوط ہوں گے تو اس کے ذریعے ان مشقوں کو کرنے میں، اوقات کو نکالنے میں بہت ہی آسانی ہوگی۔ تنبیہ: وقت عصر کسی دوسری نماز کے مقابلے میں نہیں ہے، لہذا نہ کسی نماز سے وقت عصر معلوم کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی وقت عصر سے کوئی اور وقت۔ دیکھیے ہم نے نکالا عصر کا، تو وہ کسی بھی نماز سے اس کا تعلق تھا نہیں، اکیلا تھا بالکل، اس کے مقابل میں بھی کوئی نماز نہیں تھی۔ طلوع تھا تو طلوع کے مقابلے میں غروب آ رہا تھا، صبح کے مقابلے میں عشاء آ رہی تھی، پھر نصف النہار وغیرہ کا ان سے تعلق، ساری چیزیں تھیں، لیکن عصر کا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اکیلی ہے، بالکل اکیلا نہ وقت ہے۔ تو اس وجہ سے نہ عصر کسی اور چیز سے معلوم کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی عصر کے ذریعے کسی اور کو معلوم کیا جا سکتا ہے، یعنی اس بحث سے عصر کا تعلق نہیں ہے۔
طریقہ استخراج، یہ ہم ڈائریکٹ مثال سے حل کریں گے. اب اس کی ٹوٹل جو صورتیں بنتی ہیں 20 صورتیں بنیں گی، اور ان میں سے جن میں لال کلر ہے ان صورتوں میں جواب نہیں نکل سکتا. بقیہ جتنی بھی صورتیں ہوں گی ان کے اندر جواب نکل آئے گا. یہ بہت زیادہ یہ سمجھیے کہ پورا نتیجہ نکال کر یہ بیان کر دے گا، ورنہ مشکل ہو جاتی. تو یہ تو ٹوٹل اس کی 20 صورتیں ہی بنیں گی، اور ان میں سے بھی 20 میں سے جواب نہیں آئے گا. بقیہ جو 4 بس اگلے صفحے پر ہیں صورتیں، بقیہ کے تمام جواب آ جائیں گے. اب ہم مشق کرتے ہیں جس کے ذریعے سے ہم انشاءاللہ تعالی اس کی پریکٹس اچھے انداز سے ہو جائے گی اور دیگر چیزوں میں مدد ملے گی. کی آواز کٹ رہی ہے.
एक सूरत हमने बना ली कि फजर मालूम है, तुलू मालूम है और इसी तरह से हमें ज़ावा कुबरा मालूम है। तो अब बकिया औकात मालूम किस तरह से करेंगे? तो अब हमने क्या उसूल पढ़ा था और तुलू के दरमियान, यानी जितना फजर का दुरानिया होगा उसके आधे के बराबर ज़ावा कुबरा रहेगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब हमने इनके दरमियानी मुद्दत निकाली। दरमियानी मुद्दत निकालने का क्या तरीका है? मैंने पहले भी अर्ज किया था कि बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को माइनस कर दे। ज़बानी निकालना चाहें तो ज़बानी निकाल लें और अगर इस तरह से हल करना चाहें तो इस तरह से हल कर लें। देखा 1 घंटा 30 मिनट इनकी दरमियानी मुद्दत है, यानी दूसरे लफ्जों में कहे 90 मिनट। ठीक, अब 90 मिनट का आधा क्या बनता है? 45 मिनट। तो हमें ये पता चल गया कि जो ज़ावा कुबरा का वक्त रहेगा वो 45 मिनट रहेगा। तो अब हम 45 मिनट रहेगा तो 11:32 के अंदर 45 मिनट प्लस कर देंगे तो जोहर का वक्त आ जाएगा। अब वो कितने बनेंगे 45 प्लस करने में? ये हो जाएगा 12:17। ठीक है जी, तो हमने यहाँ पर लिख लिया 12:17। ये क्लियर है? साथ साथ बताते रहेंगे ना तो फिर आसानी रहेगी, क्योंकि फिर ये समझने के लायक है ना। अब आ जाती है बात, हम निकालना है हमें गुरूब। तो अब हमें पास जोहर का वक्त आ गया। हमने एक उसूल ये पढ़ा था कि जो तुलू से जोहर तक की मिकदार होगी वही जोहर से गुरूब तक की मिकदार होगी। जब जोहर इनके दरमियान में है तो इन दोनों की जो आपस में मुद्दत होगी वही एक दूसरे तक भी होगी, यानी कि जितनी देर तुलू से जोहर तक होगी उतनी ही देर जोहर से गुरूब तक भी होगी। निस्फ में यही होता है ना। तो अब क्या हुआ, हम इनकी दरमियानी मुद्दत को मालूम कर लेंगे। वो कितनी है? वो बनेगी 6 घंटा 27 मिनट। देखें 10 मिनट 6 बजे तक हो गए, फिर 6 बजे से 12 बजे तक 6 घंटा 10 मिनट और 17 मिनट, तो टोटल कितना हुआ? 6 घंटा 27 मिनट। अब हमें पता चल गया 6 घंटा 27 मिनट। तो अब हम जोहर के अंदर जो कि 12:17 है उसके अंदर 6 घंटे 27 मिनट को प्लस कर देंगे तो हमारे पास क्या जवाब आएगा? 18 हो जाएगा। और 17 में प्लस करते हैं 27 और ये होंगे 24 और 44। तो हमारे पास जवाब आएगा गुरूब होगा 18:44 पर। ठीक है जी। उसके बाद फिर हमने देखा, हमने एक और उसूल पढ़ा था कि जितना आज के दिन फजर का दौरानिया होगा उतना ही मगरिब का दौरानिया भी होता है। तब हमने निकाला था फजर का दौरानिया 1 घंटा 30 मिनट। तो अब यानी पता चला कि गुरूब के 1 घंटा 30 मिनट बाद इशा का वक्त होगा। तो हमने 1 घंटा 30 मिनट इसमें प्लस करेंगे 18:44 में, तो हमारे पास आ जाएगा 19 और 30 प्लस करते हैं तो यानी कि 20:14 यानी 10:14। तो इस अंदाज से इन औकात को हल किया जाएगा। मजीद में 2-3 मिसालें हम और करते हैं ताकि जो मुख्तलिफ तरह की सूरतें होती हैं वो हमारे लिए वाज़ेह हो जाए। अब हम लेते हैं सूरत फजर, तुलू, ज़ावा कुबरा। तुलू लेते हैं 7:40।
اور زاوا کبرا لیتے ہیں 12:16 اور ظہر لے لیتے ہیں 1:12۔ اب دیکھیے یہاں پر اب کس طرح سے معلوم، پہلے ہمارے پاس فجر تھا، طلوع تھی اور زاوا کبرا تھا، اور اب ہمارے پاس طلوع، زاوا کبرا اور ظہر ہے۔ تو اب ہم نے بقیہ 3 معلوم کرنا ہے، بہت آسان ہے۔ ہم پہلے شروع کرتے ہیں فجر سے، فجر کو معلوم کرنا ہے۔ اب فجر کیسے معلوم ہوگی؟ ہمیں یہ بات پتا ہے کہ ہم نے اس انداز سے تو اس بات کو سمجھا تھا کہ جو فجر کا دورانیہ ہوگا اس کا نصف زاوا کبرا کے برابر ہوگا۔ تو ہمیں یہ بھی تو، جب یہ بات ہے تو اس سے ہمیں یہ بھی تو پتا چلتا ہے کہ زاوا کبرا کے ڈبل کے برابر فجر کا وقت ہوگا۔ سمجھ رہے کہ جب فجر کے دورانیے کا آدھا زاوا کبرا ہے تو زاوا کبرا کا ڈبل فجر کا وقت ہے۔ زاوا کبرا کی کتنی مقدار ہے؟ 1:12 سے لے کر 12:16 تک، تو وہ ہے 56 منٹ۔ تو اب 56 منٹ کا ڈبل کتنا ہوتا ہے؟ 1 گھنٹہ 112 منٹ، جو کہ اگر اس کو گھنٹوں میں بناتے ہیں تو وہ بن جائے گا 1 گھنٹہ 12 منٹ بنے گا 1 گھنٹہ 112 منٹ بنیں گے 1 گھنٹہ 52 منٹ۔ تو اب ہمیں پتا ہے کہ 1 گھنٹہ 52 منٹ کا فجر کا دورانیہ رہے گا، تو ہم طلوع سے 1 گھنٹہ 52 منٹ پیچھے جانا ہے، تو ہم 7:40 سے 1 گھنٹہ 52 منٹ مائنس کر دیں گے، تو 7:40 اسے زبانی بھی کر سکتے ہیں، اوپر بھی کر سکتے ہیں۔ اس کو 6 کیا، ادھر لے لیا 60 مزید، تو 100 ہو گیا، یہ 48 اور اس میں سے 5 گھنٹہ 48 منٹ۔ ٹھیک ہے جی، اب یہ نئی صورت ہمیں پتہ چلی۔ اب ہم نے معلوم کرنا ہے غروب، تو غروب ایسے ہی معلوم ہو جائے گا، طلوع تا ظہر کے درمیانی جو مدت ہوگی اس سے غروب معلوم ہو جائے گا۔ تو اب ہم نے دیکھا 7:40 سے 1:12 تک کتنی مقدار ہے؟ 8 بجے سے لے کر 1 بجے تک بنے گی 5 گھنٹے، 5 گھنٹے اور 32 منٹ آ جائے گی، 5 گھنٹے 32 منٹ۔ ٹھیک، اچھا یہ میں زبانی حل کر رہا ہوں نا، اگر آپ کیلکولیٹر وغیرہ سے کرنا چاہیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو 5 گھنٹہ 32 منٹ ہمیں پتہ چل گیا، تو اب ہم ظہر کے اندر 5 گھنٹہ 32 منٹ پلس کر دیں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا۔ تو 1 میں پلس کیا 5 گھنٹے 6، اور 12 میں 32 پلس کیا 44، تو 6:44 پر غروب ہوگا۔ پھر ہمیں پتا ہے کہ ہم نے کتنا نکالا تھا، 1 گھنٹہ 52 منٹ کا فجر کا دورانیہ اندر 1 گھنٹہ 52 منٹ پلس کرتے ہیں، 4 میں 2 پلس کیے 6، 5 میں 9 پلس کیے 4 پلس کیے 9، تو اب وہ 9 نہیں لکھیں گے بلکہ 3 لکھیں گے، 1 ادھر آ جائے گا، اور 7 اور 8 کا مطلب یوں ہو جائے گا کہ 8:36 پر عشاء کا وقت ہوگا۔ تو اس طرح سے یہ صورت ہوگی۔ مزید اس کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں، تو وہ جتنی آپ مشق کرتے رہیں گے تو مزید واضح ہوتا جائے گا۔ کوئی نئی مشق ہو اور اس کا طریقہ واضح نہ ہو رہا ہو تو پھر معلوم کر لیجئے گا، انشاءاللہ تعالی اس کا بھی طریقہ میں عرض کر دوں گا۔ لیکن یہ ٹیسٹ میں نہیں آئے گی، اور ایک بس اضافی چیز تھی، تو بس ایک یوں سمجھیے کہ ذوق کے اعتبار سے وہ عرض کر دیے۔ اب ہم چلتے ہیں نصاب توقید کی طرف، اور جو اس کا باب سمت قبلہ ہم نے پڑھنا ہے۔
باب نمبر 7 سمت قبلہ، ڈائریکشن آف قبلہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره۔ ترجمہ کنز ایمان۔ ہم دیکھ رہے ہیں بار بار تمہارا آسمان کی طرف منہ کرنا، تو ضرور ہم تمہیں پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے۔ ابھی اب پھیر دو مسجد حرام کی طرف، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں ہو اپنا منہ اسی کی طرف کرو۔ سمت قبلہ کا مسئلہ۔ بار شریعت سے کچھ علیہ فرماتے ہیں استقبال قبلہ عام ہے کہ بعین ہی کعبہ معظمہ کی طرف منہ ہو، جیسے مکہ مکرمہ والوں کے لیے، یا اس جہت کو منہ ہو جیسے اوروں کے لیے۔ تحقیق یہ ہے، فقہ کی کتابوں کے اندر ایک مسئلہ بیان کیا جاتا ہے کہ جو مکے میں ہو تو اس کے لیے عین کعبہ ہے، اور جو مکے سے باہر اس کے لیے جہت کعبہ۔ لیکن جو تحقیق ہے اور مزید جہاں پہ جو ایک تحقیقی قول آتا ہے اور ایک تنقیحی قول آتا ہے، منقح قول، تو وہ صاحب بارشید رحمۃ اللہ تعالی بیان فرما رہے ہیں۔ تحقیق یہ ہے کہ جو عین کعبہ کی سمت خاص تحقیق کر سکتا ہے اگرچہ کعبہ آڑ میں ہو، جسے کعبہ معظمہ کے مکانوں میں، جبکہ مثلا چھت پر چڑھ کر کعبے کو دیکھ سکتے ہیں، تو عین کعبہ کی طرف منہ کرنا فرض ہے، جہت کافی نہیں۔ اور جسے تحقیق ناممکن ہو اگرچہ خاص مکہ معظمہ میں ہو، اس کے لیے جہت کعبہ کو منہ کرنا کافی ہے۔ اگر کسی شخص کو کسی جگہ قبلے کی شناخت نہ ہو، نہ کوئی ایسا مسلمان ہے جو بتا دے، نہ وہاں مسجد محرابیں ہیں، نہ چاند سورج ستارے نکلے ہوں یا نکلے ہوں یا ہوں، مگر اس کو اتنا علم نہیں کہ ان سے معلوم کر سکے۔ اب علم توقید کے ذریعے ہم ان چیزوں کو معلوم کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی لیول 3 کے اندر، کیونکہ پورا جو لیول 3 ہے نا وہ پورا سمت قبلہ کے متعلق ہی ہے۔ ہر طرح کا سمت قبلہ، سورج، چاند، ستارے، اور بلکہ چاند سے تو اتنا زیادہ نہیں معلوم ہو سکتا، لیکن ایک اندازہ ہو جاتا ہے۔ باقی جو دیگر طریقے، بزرگان دین کے طریقے، جدید طریقے، یہ ساری کی ساری چیزیں انشاءاللہ تعالی لیول 3 کے اندر پورا کا پورا لیول 3 سمت قبلہ پر ہی مشتمل۔ تو اتنا علم نہیں کہ ان سے معلوم کر سکے، تو ایسے کے لیے حکم ہے کہ تحری کرے، سوچے جدھر قبلہ نے دل پر جمے ادھر ہی منہ کرے، اس کے حق میں قبلہ ہے۔ تحری کر کے نماز پڑھی، بعد کو معلوم ہوا کہ قبلے کی طرف نماز نہیں پڑھی، تو پڑھی گئی نماز درست ہو گئی، اعادہ یعنی لوٹانے کی حاجت نہیں۔ ایک شخص تحری کر کے ایک طرف نماز پڑھ رہا ہے تو دوسرے کو اس کا اتباع جائز نہیں، بلکہ اسے بھی تحری کا حکم ہے۔ اگر اس کا اتباع کیا، تحری نہ کی، اس کی نماز نہ ہوئی۔ جہت کعبہ کو منہ ہونے کی یہ معنی ہے کہ منہ کی سطح کا کوئی جز کعبہ کی سمت میں واقع ہو۔ اگر قبلے سے کچھ انحراف ہے مگر منہ کا کوئی جز کعبے کے مواجہے میں ہے، نماز ہو جائے گی۔ اس کی مقدار 45 درجہ رکھی گئی ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا رسالہ ہے، فتح رضوی شریف کی 6 جلد میں موجود، ولایت المتعال فی حد استقبال۔ اس کے اندر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قبلے کے حوالے سے بہت ہی تفصیلی کلام فرمایا ہے، 50-60 کے آس پاس صفحے کے غالباً ہوگا یہ۔ اس کے اندر اس بات کو بیان کیا ہے کہ 90 درجے کیوں ہوتے ہیں، کہ یہ 90 درجے کی مقدار، مطلب جیسے ٹوٹل 45 درجہ سیدھی طرف، 45 درجہ الٹی طرف، تو یہ ٹوٹل 90 درجے بن گئی نا۔ تو اس کا اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے پورا تفصیل سے بیان کیا ہے کہ 90 درجے کیوں نکالے لیے گئے، کیسے لیے گئے، سارا وہ تفصیل سے انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی لیول 4 کے اندر آپ حضرات پڑھیں گے۔ تو اگر 45 درجے سے زائد انحراف ہے، استقبال نہ پایا گیا، نماز نہ ہوئی۔ اب دیکھیے یہ آگے جو نقشہ ہے، خط ہے، ان کو بیان فرما رہے ہیں، ہم اس کو خط کو دیکھتے ہیں۔ یہ ایک یوں سمجھے کہ صف ہے، الف سے بات ہے، اور یہ
ہا جو ہے یہ مصلی ہے، نماز پڑھنے والا، اور جو جیم ہے وہ عین سمت قبلہ ہے. ٹھیک. اب یہ جو ہے پورا کا پورا 45 درجے ہے. جیم سے لے کے الف تک بھی 45 درجے ہے، جیم 90 درجے ہے، اور جیم سے با تک 90 درجے ہے. تو ان کا جو آدھا ہوگا وہ 45 درجے ہوگا، یعنی کہ را اور ہا تک یہ 45 درجے. تو اگر کوئی بھی جیم اور را کے درمیان اور جیم اور ہا کے درمیان نماز پڑھتا ہے تو نماز ہو جائے گی. اور اگر ہلکا سا بھی را سے باہر نکلتا ہے یا ہا سے باہر نکلتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی. سمت قبلہ اور مسلمانوں کی عدم توجہی. استقبال قبلہ شرائط نماز سے ہے، مگر مسلمانوں کی اکثریت سمت قبلہ از خود معلوم کرنے سے قاصر ہے. یہ عبارت دیکھیے گا کہ کس طرح کیا فرما دیا. خلیفہ اعلیٰ حضرت مفتی ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے درد دیکھیے اس عبارت کے اندر حیت کے ضروری مباحث میں ایک سمت قبلہ بھی ہے، اور اس کا جاننا مسلمانوں کو جس قدر ضروری ہے افسوس کے لوگ اسی قدر غافل ہیں. عوام یا عام مسلمانوں کو کون پوچھتا ہے؟ خواص میں زیادہ جاننے والا وہ شخص ہوگا جو یہ جانے کہ مجھے اس کا علم نہیں. بلا عوام عام مسلمانوں کی ہم بات ہی نہیں کر رہے، یہ خواص میں بھی سب سے زیادہ جاننے والا وہ ہوگا کہ جو یہ کہہ دے کہ مجھے آتا نہیں ہے اور اس کے حاصل کرنے کی کوشش کرے، جاننے والوں کی طرف ہدایت کرے. یہ اور مفتی ظفر بہاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سمت قبلہ کی باب میں تو کوئی اتنا تفصیلی کلام کیا علماء کے حوالے سے. اور ایک سوال تھا وہ ہندوستان کے بڑے 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 علماء کی طرف بھیجا. اب ایک دو نے تو یہ کہا کہ ہمیں آتا نہیں ہے، اس پر بہت تعریف کی، بولا آپ نے یہ کہہ دیا نا ہمیں نہیں آتا، بہت اچھی بات. ایک تھے انہوں نے درست جواب دیا تو اس پر تو ان کی تو بہت زیادہ تعریف کی. بقیہ جو تھے 4 5 6 انہوں نے اپنی عزت بچانے کے لیے آگے پیچھے کے جوابات دیے. اس کے بعد جو انہوں نے ان کی ایک ایک عبارت کے اوپر جو کلام کیا جو صحیح تھا، بالکل یہ سمجھیے کہ بہت زیادہ تفصیلی کلام کیا. اور پھر بولا کہ کم سے کم اتنا تو ہو کہ ہم یہ تو مان لیں کہ ہمیں نہیں آتا. اور پھر بیان کرنے تھا کہ سمجھ قبلہ کے متعلق اتنی بری کیفیت ہے کہ جو بڑی بڑی دارالعلوم ہے، دارالرفتہ ہے، وہاں سے بھی اس طرح کے جوابات آ رہے ہیں. سمت قبلہ معلوم کرنے کا طریقہ انتہائی آسان ہے. تھوڑی سی وقت دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، تھوڑا سا وقت دیں گے تو بہت ہی جلدی 1 منٹ سے بھی کم وقت میں دنیا کے کسی بھی مقام کا سمت قبلہ معلوم ہو جائے گا. اچھا، اس میں 2 چیزوں کی ہمیں ضرورت ہوگی، عرض کعبہ معظمہ اور طول کعبہ معظمہ. تو وہ پہلے سے ہی بیان کیا جا رہا ہے، یہ آپ کے ذہن میں ہی رکھ لینا ہے کہ 21 درجے 25 دقیقے یہ کعبہ معظمہ کا عرض ہے، اور 39 درجے 50 دقیقے شرقی یہ طول ہے. اب وہ سمت قبلہ نکالنے کی طرف آتے ہیں. فصل طول نکالنے کا قاعدہ طول بلد مائنس طول کعبہ، اس طرح سے یہ فصل طول معلوم ہو جائے گا. اب ایک بات بہت سمجھیے، 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک یہ ہے فصل طول کا شرقی یا غربی ہونا، اور ایک ہے اس کے ذریعے سے نقطہ اعتدال معلوم ہوتا ہے، اس کا شرقی یا غربی ہونا. دونوں میں فرق ہے. فصل طول پلس میں ہوگا تو فصل طول شرقی کہلائے گا، فصل طول مائنس میں ہوگا تو فصل طول غربی کہلائے گا. یہ بات الگ ہے. اب ہی ہم فصل طول کے ذریعے پھر ہمیں نقطہ اعتدال بھی معلوم ہو جاتا ہے. وہ الٹ ہوگا، اگر فصل طول شرقی ہوگا تو نقطہ اعتدال مغرب ہوگا، اگر فصل طول غربی ہوگا تو نقطہ اعتدال مشرق ہوگا. ٹھیک ہے جی. ایک ہے فصل طول کس جہت میں ہے وہ بات، دوسرا یہ ہے کہ نقطہ اعتدال کون سی جہت ہے یا کون سا نقطہ ہے وہ الگ بات ہے. تو ان دونوں کے اوپر توجہ رکھنی ہے. اگر جواب پلس میں آئے تو فصل طول شرقی اور مائنس میں آئے تو غربی ہوگا. اگر جواب منفی میں آئے تو ہمیشہ مثبت بنا لیں گے، جیسا کہ ہم نے بولے سمجھی وقت سوال میں کیا تھا کہ اگر مائنس میں آ رہا تھا تو ہم اس کو مائنس نہیں لکھ رہے تھے بلکہ مائنس کو ختم کر کے آگے استعمال کر رہے تھے.
پھر نقطہ اعتدال فصل طول شرقی ہو تو نقطہ اعتدال مغرب ہوگا، اور اگر فصل طول غربی ہو تو نقطہ اعتدال مشرق ہوگا، یعنی مشرق کی طرف رخ کریں گے۔ اب قدر انحراف اور نقطہ اعتدال معلوم کریں گے کہ اب کیونکہ پہلے تو ہمیں یہ معلوم ہو جائے گا نقطہ اعتدال کون سا ہے، یعنی کہ بھائی ہمیں مشرق کی طرف منہ کرنا ہے یا مغرب کی طرف منہ کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر ہم نے یہ پتہ چلے گا کہ اب کیونکہ ہر کسی کا تو عین نقطہ اعتدال قبلہ نہیں ہوتا نا، یہ تو بہت کم ہی ہوتے ہیں، تو پھر ہم اب وہ معلوم کریں گے کہ کہاں سے کس طرف، یعنی کہ مغرب سے شمال کی طرف مڑنا ہے، جنوب کی طرف مڑنا ہے، یا مشرق سے شمال یا جنوب کی طرف مڑنا ہے۔ ایک تو یہ کہ کس طرح مڑنا ہے، دوسرا یہ کہ کتنی مقدار میں مڑنا ہے، تو یہ اب ہمیں قدر انحراف کے فارمولے کے ذریعے معلوم ہوگا۔ تو اس کا فارمولا tan انورس ڈبل بریکٹ اوپن cos، اچھا اب اگر والا کیلکولیٹر ہو کہ جس کے اندر خود بریکٹ کھل جاتا ہو، تو ادھر بریکٹ خود آ جائے گا، ادھر آپ نے لگا دینا، پھر ادھر خود آ جائے گا، آپ نے ادھر لگا دینا، ادھر خود آ جائے گا، ادھر آپ نے لگا دینا، ادھر خود آ جائے گا، ایک بند ہوا ہے یہاں پر ڈبل بند ہو جائیں گے، ٹھیک، پھر سائن لکھیں گے یہاں پر خود آ جائے گا، اور ایک پہلے سے بند ہوا ہے اور ایک دوسرا آپ نے بند کرنا ہے۔ نوٹ: اگر قدر انحراف پلس میں آئے تو انحراف نقطہ اعتدال سے جانب شمال ہوگا، اور اگر مائنس میں آئے تو جانب جنوب ہوگا۔ یہ آسان سی بات ہے، اس کو ذہن میں رکھنی۔ اب ہم مثال کو حل کرتے ہیں۔ سمت قبلہ برائے کراچی معلوم کرتے ہیں۔ تو دیکھیے وہی چار چیزیں لکھ لیں گے، عرض بلد، طول بلد، عرض کعبہ، طول کعبہ۔ اس کے بعد سب سے پہلے فصل طول نکلے گا، طول بلد مائنس طول کعبہ، تو یہ 67 درجہ 4 دقیقہ مائنس کیا تو 39 درجے 50 دقیقے، ہمارے پاس جواب آ گیا، یعنی 27 درجے 14 دقیقے یہ فصل طول ہے۔ اب فصل طول شرقی ہے، پلس میں آیا نا، فصل طول شرقی ہوا، فصل طول شرقی ہو تو نقطہ اعتدال کیا ہوتا ہے؟ مغرب ہوتا ہے۔ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ یہاں کراچی کے لیے جو نقطہ اعتدال ہے وہ مغرب۔ اب قدر انحراف کا فارمولا معلوم حل کریں گے۔ تو دیکھیے فارمولا لکھا، اس کے جواب لکھا، تو ہمارے پاس جواب آ گیا -2 درجے 19 دقیقے 36 ثانیے۔ تو اب ہم نے پیچھے پڑھا تھا مائنس کا کیا مطلب ہے، جانب جنوب مڑنا ہے۔ تو اب ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ نقطہ اعتدال یعنی کہ کراچی کے لیے جو مغرب تھا اس سے جنوب کی طرف 2 درجے 19 دقیقے 36 ثانیے پھرنا ہے، تو یہی اس کا قبلہ آ جائے گا۔ تو اب اس طرح سے ایک عبارت نیچے لکھ دیں گے، سمت قبلہ برائے کراچی نقطہ مغرب سے مائل بجنوب 2 درجے 19 دقیقے 36 ثانیے ہے۔ یوں بھی کہہ سکتے ہیں، انگلش میں کہہ دیں کہ سمت قبلہ برائے کراچی ساؤتھ فرام ویسٹ 2 درجے 19 دقیقے 36 ثانیے۔ پھر یہ ایک اور واشنگٹن کی مثال دی گئی ہے، اس میں الٹ ہے، فصل طول مائنس میں آئے گا تو یہاں پر جو نقطہ اعتدال بنے گا وہ مشرق بنے گا، اور آگے مائنس استعمال نہیں کرنا۔ دیکھیں یہاں پر جو لکھا گیا ہے اس میں مائنس کا استعمال نہیں کیا گیا۔ پھر اس کا جو انحراف آیا وہ پلس میں آیا، مطلب پتہ کیا چلا کہ نقطہ اعتدال مشرق سے جانب شمال 33 درجے 29 دقیقے 57.03 ثانیے پھرنا ہے۔ پھر اس کو لکھنے کا طریقہ وغیرہ اس انداز سے یہ ہو جائے گا۔ تو یہ 7.1 مشق کرنی ہے، لاہور، کوئٹہ، بغداد شریف، مدینہ شریف وغیرہ، اس طرح سے 16 مقامات دیے گئے، تمام نہ بھی کریں تو کچھ کر لیجئے گا، یعنی کہ اس طرح سے بیچ میں سے، لیکن جتنی زیادہ مشق کریں گے اتنا ہی اچھا۔ ایک تو وقت کی بچت آپ کی ہو جائے گی، آپ کا ہاتھ بیٹھ جائے گا کیلکولیٹر پہ تو جلدی ہو جائے گا، اور دوسرا یہ کہ مختلف صورتیں سامنے آ جائیں گی۔ جی غلام مسلم بھائی۔ جیسے کہ ہم نے چار جو چیزیں دیکھی تھی کہ آگے اور پیچھے اور اس کے پیچھے اور بہت سلو آ رہی ہے آپ کی لوگ میں، جیسا کہ ہم نے دیکھی تھی چار جہتیں نا، ایسٹ ویسٹ ساؤتھ نارتھ، تو وہ آگے پیچھے اور دائیں اور جی بائیں جانب۔ تو ہم جہاں پر کھڑے ہوں گے، مطلب وہ کون سی جگہ سے ہم اس چار کو لیں گے کہ ہمارے دائیں جانب کا جو ہے نا یہ ہے اور ہماری بائیں جانب یہ ہے؟
وہ کمپاس وغیرہ کے ذریعے معلوم ہوگا انشاءاللہ تعالی، وہ بھی جب کمپاس کو پڑھیں گے تو پھر اس کے تحت انشاءاللہ. آپ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ یہ مغرب کس طرف ہے، یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا، شمال کس طرف ہے کیسے پتہ چلے گا؟ جی جی جی. انشاءاللہ بھی وہ آ جائے گا. کمپاس بھی ہوتا ہے، دیگر بھی طریقے ہوتے ہیں، اس کے کافی سارے طریقے ہیں، انشاءاللہ وہ آ جاتا ہے. اب ایک اور ہے سورج کی مدد سے سمت قبلہ معلوم کرنے کا طریقہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کو اس انداز سے بنایا ہے اور اس کی جو کیفیت ہے اس سے ہم کبھی بھی سمت قبلہ معلوم کر سکتے ہیں. یعنی کہ اگر تھوڑی سی محنت کی جائے تو وہ دن میں مطلب دیگر اوقات میں نکل سکتا ہے، اور بقیہ ایسے خاص تو مواقع آتے ہی آتے ہیں دن کے اندر. بعض موسموں میں اور بعض شہروں کے اندر ایک دن میں 3 دفعہ آتا ہے موقع، بعض میں 2 دفعہ آتا ہے، بعض میں 1 دفعہ آتا ہے، بعض میں 4 دفعہ آتا ہے، بعض میں کبھی 1 بھی دفعہ نہیں آتا جب 6 مہینے کی رات ہوتی ہے، کیونکہ سورج ہی نہیں ہے تو کیسے آئے گا. تو اب وہاں پر کیا صورت ہوتی ہے کہ سورج اس کیفیت پر آ جاتا ہے کہ وہ ہمیں اس کا سایہ قبلہ بتا رہا ہوتا ہے. اور یہ تو پوسٹ جاری بھی ہوتی ہے، میں امید ہے کہ آپ حضرات کے سے گزری ہوں گی کہ 27 28 مئی اور 15 16 جولائی کے حوالے سے چلتی ہے پوسٹیں مغربی چینل وغیرہ پر بھی. تو سال میں 2 مرتبہ 27 28 مئی اور 15 16 جولائی کو سورج عین کعبہ معظمہ کے اوپر آتا ہے. اس وقت کسی شے آبجیکٹ کے بننے والے سائے کی مدد سے مساجد اور گھروں وغیرہ کے لیے بآسانی درست سمت قبلہ معلوم کی جا سکتی ہے. توجہ خاص، اگر اصل قبلے سے 45 درجے کے اندر اندر نماز پڑھی تو نماز ہو گئی. درست سمت قبلہ نکالنے کا طریقہ: 27 28 مئی کو سعودی عرب کے وقت کے مطابق دن 12:18 اور گرینوچ لنڈن کے مطابق صبح کے 9:18، اور نیز 15 16 جولائی کو سعودی عرب کے وقت کے مطابق 12:27 اور گرینوچ لنڈن کے مطابق 9:27 پر کسی بھی لکڑی یا سریے وغیرہ کو اس احتیاط سے عموداً ورٹیکل کھڑا کریں کہ وہ کسی جانب جھکا نہ ہو. یہ ہونا چاہیے کہ اب یہ چیک کرنا کہ کوئی بھی چیز بالکل سیدھی کھڑی ہے، اس کا میں آپ کو طریقہ عرض کرتا ہوں. اس کا ایک آلہ آتا ہے، اس کو شالہ اس طرح سے مزدور وغیرہ استعمال کرتے ہیں، جو عمارت بنانی ہوتی ہے تو اس کے اندر یہ استعمال میں آتی ہے. دیکھیے یہ ایک آلہ ہے کہ جس سے معلوم ہو سکتا ہے کہ جو بھی چیز ہم نے کھڑی کی ہے وہ سیدھی ہے یا نہیں. اب کے کار کیا ہوگا، 1 منٹ میں رسی سیدھی کر کے عرض کرا ہوں. دیکھیے اس کے اندر 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک نیچے لٹو ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کے علاوہ ایک یہ اس کے اوپر یہ لگی ہوتی ہے نا. تو یہ میں نے ایک مزدور سے چلانا سیکھا تھا، تو دیکھیے کہ انداز سے چلے گا اور چیک کرنا. اب ہم نے یہ چیک کرنا ہے کہ یہ دیوار سیدھی ہے یا نہیں. اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ اب ہم نے یہ جو ہے اوپر والی یہ دیوار پر رکھنی ہے اور اس کے بعد دیکھنا ہے کہ اس کی کیا کیفیت ہے.
اچھا ایک طرف اس طرح بھی چیک کر لیں گے اور دوسری طرف سے بھی چیک کر لیں گے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ اندر بالکل سیدھی نہیں بنائی جاتی کہ ہلکا پھلکا کچھ رہ جاتا ہے اوپر نیچے, اس کی وجہ سے پھر جواب درست نہیں آتا. اب پتہ اسے چلے گا کہ یہ سیدھی ہے یا نہیں ہے. یہ ابھی دیکھیں بالکل چپک گئی ہے نا دیوار سے, اس کا فرق ہے. اگر یہ اتنا رہے نا ایسے کہ یہ بالکل نہ چھپکے نہ بہت زیادہ دور ہو, ہلکا سا بالکل یہ سمجھے کہ ایک کچھ ہلکا سا بالکل باریک سا فرق رہے گا نا, تو اس صورت کے اندر یہ بالکل برابر ہو جائے گی. اور اگر یہ بہت زیادہ دور ہو رہی ہو تو اس صورت کا نا مطلب یہ ہے کہ ابھی بھی سیدھی نہیں ہے. تو بس وہ ایک خاص کیفیت آئے گی کہ بالکل جو نیچے والی چیز ہوگی اس سے ہلکا سا فرق آئے گا, تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ بالکل اب برابر ہے. تو ہم نے پہلے اس طرف سے چیک کیا تھا, ابھی دوسری طرف سے چیک کرتے ہیں. تو اس سے بھی یہی لگ رہا ہے کہ یہ تھوڑا سا بالکل سیدھی نہیں ہے, تھوڑی سی ترچھی ہے, کیونکہ یہ بالکل چپک گیا دیوار سے. اگر یہ دیوار بالکل سیدھی ہوتی تو صورت کے اندر ہی دیوار سے بالکل چپکتا نہیں. تو اس طرح سے یہ معلوم کیا جا سکتا ہے کہ یہ ویسے یہ جو بھی مزدور وغیرہ کی ابھی خاص دکان تو نہیں پتا, میں نے وہ منگوایا ہی تھا یہ, تو یہ لے سکتے ہیں کہ کوئی بھی چیز سیدھی کھڑی کرے تو وہ اس کے ذریعے ہو جائے گا. پھر دوسرا ایک اور یہ کیا جا سکتا ہے کہ کوئی بھی ڈوری کے اندر یا یہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے, کیونکہ کیا اگر کوئی آپ ڈوری لیں اور اس کے اندر کوئی بھاری چیز باندھ دیں گے نا تو وہ جو ڈوری اوپر ہے وہ آٹومیٹکلی سیدھی ہو جائے گی. تو وہ سیدھی ہو جائے گی تو اس صورت کے اندر کیا ہوگا کہ اب یہ ہم دھوبیوں میں نکالنا ہے, کوئی بھی کام وغیرہ کرنا ہے تو وہ درست آ سکے گا. تو یہ بھی کیا جا سکتا ہے. ورنہ کوئی ڈوری لے لیں, اس کے اندر کوئی آپ کے پاس کوئی بھاری چیز ہے, کوئی اینٹ کا اڈا وغیرہ کچھ اس طرح سے کچھ باندھ دے, تو اب وہ جو ڈوری ہوگی وہ سیدھی ہو جائے گی. اب وہ جو سایہ بیان کرے گی تو وہ بالکل درست ہوگا. دوبارہ کتاب کی طرف آتے ہیں. درست سمت قبلہ نکالنے کا طریقہ 27-28 میں یہ ہم نے وقت پڑھ لیا. تو کسی بھی اس احتیاط سے عموداً کھڑا کرے کہ وہ کسی جانب بھی جھکا ہوا نہ ہو. یہ کس طرح سے چیک کیا جائے گا یہ عرض کر دیا گیا. کسی ڈوری کے سرے پر کوئی وزنی چیز باندھ کر بھی لٹکائی جا سکتی ہے. اچھا لیکن یہ نہیں کرنا کہ اس کو کوئی بھاری چیز کو لٹکا کے اس کو آپ نے زمین پہ رکھ دیا, پھر اس صورت کے اندر تو یہ بالکل سیدھا نہیں ہوگا, ترچھا وغیرہ بھی ہو سکتا ہے. یہ ہوا میں لٹکتا رہے, پھر یہ ہوا کی وجہ سے تھوڑا بہت ہلتا بھی رہے گا, تو بھاری چیز ہوگی تو اتنی زیادہ نہیں ہلے گی. پھر اس کو جتنا ایک اچھی ایکوریسی, پھر جتنی زیادہ پریکٹس کریں گے نا تو انشاءاللہ تعالی یہ پریکٹس سے کافی ساری چیزیں اس میں بہتر ہوتی رہتی ہیں, بہت ساری چیزوں کا اندازہ ہوتا رہتا ہے. تو یہ طریقہ ہے. پھر درج شدہ وقت پر بننے والے سائے پر کوئی نشان لگا دیں. اب سائے کے نشان پر کھڑے ہو کر اس لکڑی یا سریے یا ڈوری کے جانب رخ کرنے سے عین کعبے کو رخ ہو جائے گا. درست سمت قبلہ معلوم کرنے کے لیے کچھ ممالک کے 15-16 جولائی کے اوقات نیچے درج کیے گئے ہیں. اگر 2-4 منٹ پہلے یا بعد میں بھی عمل کیا تو حرج نہیں. کمپاس وغیرہ سے معلوم کرنے میں کچھ نہ کچھ غلطی رہتی ہے, وہ انشاءاللہ کمپاس کے اس میں ہم پڑھیں گے کہ کمپاس کے اندر کیا کیا مسئلے آتے ہیں. اور مسجد بنانے کی کمپاس کی اجازت بھی نہیں ہے, یا پھر کمپاس کا بہت زیادہ اندازہ ہو یا اس کی احتیاطی کی جائے تو پھر اس کی کوئی نہ کوئی صورت نکل سکتی ہے. تو یہ ان چیزوں کا لحاظ کرنا ہے. تو سورج کے ذریعے جو قبلہ معلوم ہوتا ہے وہ نہایت درست ہوتا ہے, کیونکہ دنیا انسان کی بنائی ہوئی چیز غلطی کر سکتی ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی